شبیر نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی شریف اور بے قصور شہری کے ساتھ ظلم ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے؟ اور اگر قانون کا پیچیدہ نظام بھی انصاف فراہم نہ کر سکے یا انصاف میں دیر کر دے تو کوئی بے گناہ شہری کیا کرے؟ یہ سوالات پیدا ہوئے ہیں گجرانوالہ میں پیش آنے والے ایک افسوسناک گھناؤنے واقعے کے بعد جسے شبیر نے دیکھا ہے۔ میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ علیزے اپنے شوہر شمشاد کے ساتھ اچانک اپنی میکے پہنچ گئی تھی۔ جب وہ اندر گئی تو اس کی دور پار کی ایک رشتہ دار علیزے کی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کوثر نامی رشتہ دار خاتون پکی عمر کی تھی اور اس کے پہناوے سے لگ رہا تھا کہ وہ خاصی خوشحال تھی۔ پہچانا کوثر؟ ہاں کیوں نہیں، یہ علیزے ہے نا، اور یہ شوہر ہوں گے ان کے، ہے نا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شمشاد یہ ہمارے ابا کی بھتیجی یا شاید بھانجی ہوتی ہے۔ بھانجی ہو؟ ہاں بھانجی۔ ماشاء اللہ اللہ نے بہت کرم کیا ہے ان پر، بزنس ہے اپنا دبئی میں۔ ارے کہاں، یہ تو بس ایسے ہی کہہ رہی ہیں، ہم تو محنت مزدوری کر کے کھانے والے لوگ ہیں۔ اور علیزے تم کیا کرتی ہو؟ میں تعلیم سے میری چھٹی گئی تھی تو جب سے فری ہوں بس کیا کرتی ہیں؟ جاب کرنا چاہتی ہوں؟ نوکری؟ یہ تو مجھے ان سے پوچھنا پڑے گا۔ اچھا تم لوگ باتیں کرو، میں جاتی ہوں۔ دیکھیں بھائی صاحب، دبئی میں میرا اتنا بڑا سیلون ہے، اگر یہ میرے پاس نوکری کرے گی تو میں اسے اچھی معقول رقم دوں گی۔ سیلون؟ لیکن مجھے پارلر کا کوئی کام نہیں آتا ہے تو میں کیا کروں گی وہاں؟ مگر اسے تو کام نہیں آتا۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں ہوں نا، میں سب سکھا دوں گی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کرنا چاہتی ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ اب یہ تو مجھے اماں سے پوچھنا پڑے گا، جو اماں کہیں جیسے آپ کی مرضی۔ شبیر نے دیکھا کہ وہ سب چائے پر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ علیزے کے شوہر نے اپنی بیوی کو دبئی جانے کی اجازت دے دی تھی۔ کوثر علیزے کو علیزے کے شوہر کی اجازت سے دبئی لے جانے کے لیے بذریعہ بس پہلے راولپنڈی اپنے زبردست فلیٹ میں لے گئی تھی اور دبئی کے سفری انتظامات تک علیزے کو فلیٹ میں رہنے پر آمادہ کر لیا۔ لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ شبیر نے دیکھا کہ علیزے اور کوثر لفٹ کا انتظار کر رہی تھیں، پھر وہ لفٹ سے اوپر جاتے دکھائی دیں۔ ایک فلور پر اتر کر وہ دونوں ایک فلیٹ پر پہنچی جس کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ شبیر نے جو دیکھا وہ کچھ اس طرح سے تھا۔ کوثر تالا کھول کر علیزے کو فلیٹ کے اندر لے گئی۔ یہ ایک فیشنیبل اپارٹمنٹ تھا۔ دیکھو بھائی علیزے، یہ ہے میرا غریب خانہ۔ ویسے بھی ہمیں 2-4 دن ہی یہاں پہ رہنا ہے، پھر تو ہم دبئی چلے جائیں گے۔ حاجی یہ تو ماشاءاللہ سے بہت شاندار ہے، لیکن باجی اس روم میں کون ہے؟ اس روم میں 2-3 لڑکیاں ہیں، انہیں بھی دبئی جانا ہے۔ تم ٹینشن مت لو، ملوا دوں گی تمہیں بھی ان سے۔ تو کیا آپ انہیں یہاں بند کر کے آئی تھی؟ نہیں، بند نہیں کر کے گئی تھی، انہوں نے خود کہا تھا باہر سے لاک لگا جائے، اور ویسے بھی میں ان کے کھانے پینے کا سامان رکھ کر گئی تھی۔ اچھا سنو، تم بہت تھک گئی ہوں گی، جا کے آرام کر لو اور روم اندر سے لاک کر لینا۔ اچھا باجی۔ اچھا تمہارا فون چارج ہے؟ اب نہیں، بیٹری لو ہے۔ لاؤ مجھے دے دو، میں چارج پہ لگا دوں گی، وہ اندر سوئچ خراب ہے نا۔ کوثر علیزے کا فون اپنے قبضے میں لے کر دروازے سے باہر گئی۔ دروازے کو باہر سے اتنی خاموشی سے بند کر دیا کہ اندر علیزے کو اس کی خبر نہیں ہو سکی۔ کوثر مبینہ طور پر بیوٹی پارلر کی آڑ میں عورتوں اور لڑکیوں کا دھندا کرتی تھی۔ اسی مقصد کے لیے اس نے ایک پوش علاقے میں فلیٹ لے رکھا تھا۔ شادی شدہ دیہاتی عورت اس کا نیا شکار تھی جسے وہ دبئی میں کام دلوانے کا جھانسا دے کر راولپنڈی لے آئی تھی۔ شبیر نے ایک رات دیکھا کہ علیزے انتہائی وحشت کے عالم میں اندر سے اپنا دروازہ پیٹ رہی تھی۔
बाजी बाजी दरवाजा खोले बाजी बाजी। कौसर के दूसरे कमरे में 2-3 अजनबी लोगों के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। झुंझलाती हुई उठी। तुम लोग बैठो, वो जरा नई कबूतरी है ना, इसलिए फड़फड़ा रही है, मैं इसको चुप करवा के आती हूँ। बाजी दरवाजा खोले बाजी बाजी बाजी। कौसर ने दरवाजा खोल दिया। बाजी क्यों क्या अलीज़े, क्यों इतने शोर में से आया हुआ है तुमने? बाजी बाजी मेरा फोन का है, मुझे मेरे शोर से बात करनी है। क्या हो गया? करवा देती हूँ बात भी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। क्यों क्या अलीज़े, क्यों इतने शोर में से आया हुआ है तुमने? बाजी बाजी मेरा फोन का है, मुझे मेरे शोर से बात करनी है। क्या हो गया? करवा देती हूँ बात भी। अस्सलामुअलैकुम शमशाद भाई, वो असल में यहाँ पे सिग्नल का मसला है ना, तो आप परेशान हो रहे होंगे। ये मैं अलीज़े से बात करनी है। अलीज़ा, तुम खैरियत से तो हो ना? जी, वो घर से पहली बार इतना दूर आई हूँ ना, तो बहुत घबराहट हो रही है मुझे। हाँ ये तो है। अच्छा ये बताओ, दुबई का क्या हुआ और इस वक्त कहाँ हो तुम? दुबई का पूछ रहे हैं? मेरी बात करा। जी शमशाद भाई, वो असल में मसला ये हुआ कि यहाँ आके पता चला कि अलीज़े का तो पासपोर्ट ही एक्सपायर है, तो इस्लामाबाद में ही रुकी हूँ मैं अभी तक। अरे जब इसका पासपोर्ट एक्सपायर था तो आप इसको दोबारा गुजरांवाला भिजवा दें। मैं कुछ करता हूँ इसका ना फिर। अच्छा चलें ठीक है, मैं भिजवा दूंगी। मैं तुम्हें 1-2 दिन में भिजवा दूंगी गुजरांवाला। ठीक है, लेकिन बाजी ये बताएं कि आपने मुझे कमरे में क्यों बंद किया हुआ था? बस कर दो, ज्यादा नन्ही बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब पता है कि मैंने तुम्हें क्यों लॉक किया। और हाँ मेरी बात सुनो, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। एक साहब तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तमीज से पेश आना, मुझे शिकायत का मौका मत देना। जरा भी बदतमीजी की ना, जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। चलो अंदर। बाजी बाजी मेरी बात सुने, बाजी मेरी बात सुने, बाजी। कौसर दरवाजा बाहर से बंद करके दूसरे कमरे में चली गई और वहां बैठे हुए एक शख्स को ग्रीन सिग्नल देते हुए रकम वसूल करते देखी गई। कुछ देर में वो अजनबी अलीज़े के दरवाजे की कुंडी खोल रहा था। अब आप जाके तफसील से इंटरव्यू ले सकते हैं। अलीज़े की 3 साल पहले शमशाद से दूसरी शादी हुई थी। कौसर से बातचीत के बाद शमशाद ने अंदाजा लगा लिया था कि उसकी बीवी इस्मत फरोश माफिया के दरमियान फंस गई थी। उसने हिकमत अमली से काम लेते हुए पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के बहाने से बीवी को घर बुलवा लिया था, जहां उसने खुद पर बीतने वाली अजियतनाक कहानी सुनाई थी। जब तीसरा दिन मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई तो मैंने उन्हें पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन वो समझ गए थे कि कुछ गलत हुआ है। उन्होंने किसी तरह मुझे वहाँ से निकलवाया। तो यहाँ आ गई, बड़े मुश्किलों से आई हूँ सर। उसके बाद मैं आई है यहाँ पे, मैंने उनके कपड़े थे सिलाई होने वाले, मैं वो लेने गई, पीछे से मेरे हस्बैंड ने चाय बना के उसे पिलाई नींद की गोलियाँ डाल के। हमें किसी को कुछ भी नहीं पता, वो बेहोश हो गई हैं। जब वो बेहोश हो गई है सर, तो मेरे हस्बैंड ने उसका गला दबा दिया। हमें किसी को कुछ भी नहीं पता, ना मेरे बेटे को पता है ना मुझे पता है। मेरे हस्बैंड ने उसे खुद मारा। जब मारने के बाद हमें पता चला कि ऐसा सा हुआ है। 3 दिन मुसलसल ये मेरी छाती से लग के रोती रही, अपने आप को मारती रही। अगर मैं उसको बुलाता हूँ वो आ गई तो मैंने उसको जान से मार दिया, नहीं आए तो कोई बात नहीं, देखिए वो आ गई। देखिए माशरे में सब गंद को खत्म होना चाहिए। चलो मुझे फांसी हो, सजा हो, जो मर्जी हो, बाकी तो बच्ची वो अल्लाह बचा लिया, ये मेरी बेहतर है। एक सीधी सादी बीवी के साथ होने वाले जुल्म के बाद अलीज़े का शौहर किसी गहरी सोच में चला गया था। फिर क्या हुआ, ये खुद अलीज़े के शौहर शमशाद की ज़बानी सुन लीजिए। वो उसके 3-4 दिन उधर रही और वापस आई, अपने खामद को बात बताई, तो खामद के ज़हन में ये फिर बात आई कि मैंने जो इस औरत ने मेरी बीवी के साथ किया है, मैंने इससे बदला लेना है। और उसने अपनी बीवी को नहीं बताया, उसने कहा कि इसको किसी तरीके से बुलवाओ
میں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ چائے پانی یا اس کا کھانا کرتے ہیں، اس سے ملازمت لینی ہے. تو اس نے پھر 2-3 دن بعد اس کو بلوایا. وہ اس کی بھی قسمت ایسی تھی، بد قسمتی کہ وہ بھی عورت اپنی وہ جو رشتے میں بانجی لگتی تھی، جس کو اس نے نوکری کے جانچے کے معنی سے ادھر بلایا تھا، تو وہ بھی آ گئی ادھر. رات کو پھر انہوں نے وہ عورت باہر گئی اور انہوں نے چائے میں کچھ ملا کے تو اس کو پھر ایک سریا دے کے اس کا گلا دبا دیا اور اپنے بیٹے اور اپنی جو اس کی بیوی تھی اس کو ساتھ ملا کے بوری میں بند کیا. اور رات کو 2 بجے یہ واقعہ ہوا. رات کو ہی وہ سحری کے ٹائم ادھر پل کے اوپر رکھا ہے. شبیر نے دیکھا کہ علیزے کافی خوفزدہ لگ رہی تھی. پولیس نے علیزے کے شوہر اور اس کے 15 سالہ بیٹے کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا. شبیر کا کہنا ہے کہ اگرچہ کسی کا قتل ایک بدترین فعل ہے، لیکن بعض اوقات ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور وہ قانون کا سہارا لینے کے بجائے از خود کوئی اقدام کر بیٹھتا ہے. امید ہے کہ علیزے کے ساتھ انصاف ضرور کیا جائے گا. اس کہانی میں شبیر کو مقتولہ کے مبینہ کردار کے بعد کسی قسم کی ہمدردی محسوس نہیں ہوئی، بلکہ علیزے پر ترس آ رہا ہے. دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. نفسیاتی خواہشات کی ہوس انسان کو کسی اخلاقی بدتری کی طرف لے جا سکتی ہے. اس کا اندازہ لگانے کے لیے پاک پتن کے علاقے میں محمد نگر کی یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی. یہ ایک شادی شدہ عورت کی کہانی ہے جو خود 13 ایکڑ کی مالکہ تھی اور شوہر بھی خاصا صاحب حیثیت تھا. شوہر بیوی پر جان چھڑکتا تھا اور بیوی شوہر کے ایک دوست پر. میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. عزیز فاطمہ اور اس کا شوہر فاروق کار کی پچھلی نشست پر تھے اور ڈرائیور کار چلا رہا تھا. ہاں شکیل، گاڑی ذرا سائڈ میں روکنا. یہ دیکھو اپنے کھیت. ماشاءاللہ کھیت تو بہت ہرے بھرے ہیں. ہاں، تم کیا سمجھتی ہو یہ سب کچھ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ واپس چلتے ہیں. چلو واپس چلو. وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ڈیرے پہ پہنچے جو ایک ریسٹ ہاؤس نما تھا. اس نے تو حالت ہی بدل کے رکھ دی. ہاں بھائی، وہ ہے نا میرا تو حق نواز، سب اسی کی محنت ہے. اور تو اور تمہاری آج کھانے کا بھی انتظام کیا اس نے. جگہ ہماری ہے تو دعوت اس کو کیوں دے رہے؟ تو بھائی جگہ تو ہماری ہے. خیر چھوڑ ان باتوں کو. دعوت دے کے وہ خود نظر نہیں آ رہا. ارے ہاں یار، میں اس کو کال کرتا ہوں. کتنی اچھی ہوا چل رہی ہے نا یہاں پہ. ہاں ابے یار کہاں رہ گیا بھائی تو؟ میں تیری بھابھی ادھر آئے ہوئے ہیں. اور یہ بتا کھانے کا کیا ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے چل آ جا. ہاں بھائی آ رہا ہے وہ. اور تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا اس نے. بریانی بنوائی ہے. بس ایک بات ہے، آپ کا دوست آپ سے مخلص بہت ہے. ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو. بہت خیال رکھتا ہے میرا. بہت پرانا ساتھ ہے ہمارا. ارے وہ دیکھو صاحب. ارے یہاں صاحب نہیں ہے کیا؟ ارے ڈرو نہیں، کچھ کہتے نہیں ہے، خود چلے جائیں گے. مجھے سانپوں سے بہت ڈر لگتا ہے. ارے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ لو بھائی، حق نواز آ گیا. حق نواز کی موٹر سائیکل قریب ہی آ کر رک گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا کھانا رکھ لیجیے. ویسے بھابھی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آج آپ. میں ہوں ہی خوبصورت. اچھا بات سن، یہ باتیں بعد میں کر لینا. یہ بتا کھانے کا کیا کیا؟ کھانا لایا ہوں نا بھابھی. چلے نا ہم یہ بریانی گرم کر کے لے کے آتے ہیں. چولہا کا ہے؟ آپ یہ اندر کچن میں ہی ہے. اور یہ بریانی کہاں سے لائے ہو؟ ارے یہ قریب میں ہی بہت اچھا ہوٹل ہے، بہت اچھی بریانی بنواتا ہے. چلو دے مجھے دے. ہم آتے ہیں چاول گرم کر کے. ہاں. عزیز فاطمہ اپنے شوہر کے دوست حق نواز پر بری طرح فریفتہ ہو چکی تھی.
حق نواز شادی شدہ تھا لیکن اس کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے. وہ اپنے دوست کی زمینوں پر کام کرتا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے عزیز فاطمہ اور حق نواز کے درمیان بہانے سے ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی تھیں. ایک دن شبیر نے دیکھا کہ عزیز فاطمہ کے آنگن میں کرسیوں پر خود عزیز فاطمہ، اس کا شوہر اور حق نواز گپیں لگا رہے تھے. میں کل گیا تھا زمینوں پہ. وہ جو اپنا فارم ہاؤس ہے اس کی حالت جا کے دیکھو، دھول مٹی میں اڈا پڑا ہے. صفائی وفائی کراؤ اس کی. میں تو کہہ کے تھک گئی ہوں. اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں خود جا کے صفائی کروا لوں. ہاں بھابھی، میرے خیال میں یہ تو کروائے گا نہیں، ہم دونوں جا کے صفائی کروا لیتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ چلی جانا. آخر نکما کس دن کہاں آئے گا؟ ارے بھائی، میں نکما نہیں ہوں، آپ نکمے. بھابھی کا حکم کون ڈال سکتا ہے؟ بھابھی کا حکم سر آنکھوں پہ. میں کل صبح آ جاؤں گا. ہاں چلیں گے، لیکن گاڑی تو مکینک کے پاس ہے نا. ہاں تو کیا ہوا، یہ میری موٹر سائیکل ہے نا، اس پہ چلیں گے. موٹر سائیکل زندہ باد. بھائی خیریت تو ہے؟ کیوں میری پیاری سی بیوی کو موٹر سائیکل سے گرائے گا تو؟ ارے میں چلوں گی. میں آپ لوگ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں، آپ لوگ باتیں کریں. نہیں بھابھی، چائے رہنے دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے. میں کل صبح 10 بجے آ جاؤں گا، ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مجھے اجازت دی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کس کی باتوں میں آ رہی ہو؟ ایک نمبر کا جھوٹا اور وعدہ خلاف انسان ہے. کبھی نہیں آئے گا یہ. وہ نہیں آئے گا نا تو میں اکیلی جا کے صفائی کر دوں. کوئی مہمان ہی آ جاتا ہے، کیا کہے گا وہ؟ ٹھیک ہے بھائی، چلی جانا دو. اچھا آپ مجھے بتائیں، چائے پیئیں گے آپ؟ ہاں اگر پلا دو گی تو مہربانی ہوگی. حق نواز نے عزیز فاطمہ کے شوہر کا اتنا اعتماد حاصل کر لیا تھا کہ اب وہ بے دھڑک اس کی بیوی کو جہاں چاہتا لے جاتا. ایک صبح وہ دونوں ریسٹ ہاؤس میں موجود تھے. حق نواز باہر لان میں بیٹھا ہوا تھا اور عزیز فاطمہ کمرہ ٹھیک کر رہی تھی. ارے ادھر آ جاؤ. کیوں صفائی کر رہی ہو؟ ویسے بھی یہاں کس کو آنا ہے؟ آؤ. کیا تم ہر وقت صفائیاں کرتی رہتی ہو؟ ارے نواز، تم پہلے کیوں نہیں ملے مجھے؟ اگر پہلے تمہیں مل جاتا تو کیا ہوتا؟ میرے بچوں کے باپ تم ہوتے. ارے جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو بھی. ویسے مجھے لگتا ہے کہ تمہارے شوہر کو ہم دونوں پہ شک ہو گیا. مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے، لیکن تم ٹینشن مت لو. اگر وہ بھی گیا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ کیا کر لے گا؟ مجھے طلاق دے دے گا. میں کیا چاہتی ہوں؟ ویسے تم خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک عورت بھی ہو. اور یاد رکھنا، میرے علاوہ کسی اور عورت کو دیکھا تو جان سے مار دوں گی. وہ تو آپ پہلے ہی کر چکی ہیں. چلو تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں. اگر وہ پوچھے تو کہہ دینا کہ راستے میں مل گیا تھا. کیوں؟ میں کیوں جھوٹ بولوں؟ میں تو سچ بتاؤں گی. کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ بس ڈر گئے؟ ڈرپوک، بڑی بڑی باتیں کروا لو. چلو چلو. عزیز فاطمہ کے دل و دماغ پر صرف اور صرف حق نواز چھایا ہوا تھا. وہ حق نواز سے صرف مبینہ تعلقات رکھنا چاہتی تھی، لیکن شوہر راستے کی رکاوٹ بنا جا رہا تھا. پھر ایک دن اس نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر شوہر کو مارنے کا پروگرام بنا لیا، اور پھر بیوی نے اپنے پیار کرنے والے دولت مند شوہر کا سوتے میں گلا کاٹ دیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی. یہ واقعہ 5 برس قبل پیش آیا تھا. عزیز فاطمہ نے شوہر کی موت کو طبعی قرار دے کر دفن کروا دیا تھا اور بات آئی گئی ہو گئی تھی. اب حق نواز سے ملنے کا راستہ صاف ہو چکا تھا. ایک دن شبیر نے دیکھا کہ عزیز فاطمہ اور اس کا آشنا ریسٹ ہاؤس میں موجود تھے. ویسے تمہیں اس کی یاد آتی ہے؟ بھول جاؤ اس واقعے کو، اور غلطی سے بھی اس بات کا ذکر اپنی زبان پہ مت لانا. ویسے میں تم سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اب میرا آنا جانا ذرا کم ہو جائے گا. کیوں؟ بچوں کی یاد آتی ہے. ویسے بھی یہاں کوئی کام دھندا تو ہے نہیں، اور ماشاءاللہ سے اب آپ اتنی بڑی سیٹھانی ہو گئی ہیں، یہی نہیں کہ 2-3 ایکڑ زمین اپنے دوست کو دے دیں. واہ بھائی، کیا بات ہے تمہاری. میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ بات تم ضرور کرو گے. دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی جائیداد اور زمینیں ہیں میرے شوہر کے مرنے کے بعد میرے بچوں کے نام ہو گئی. میرے پاس صرف بچے ہیں.
चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, वैसे भी मुझे एक जरूरी काम से जाना है। हाँ भाई, अब तो तुम उसे जान ही छुड़ाओगे। ठीक है, करते हैं कुछ तुम्हारे लिए। अपनी नफ्सियाती ख्वाहिश की हवस में मुब्तला और अपने शौहर की कातिला अजीज फातिमा पर उसके आशना ने जमीनें हवाले करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था, और जब अजीज फातिमा ने इनकार किया तो आशना ब्लैकमेलिंग पर उतर आया। कितनी सफाक थी ना तुम। हाँ क्या? एक दिन शब्बीर ने देखा कि हकनवाज और अजीज बानो हस्ब मामूल गेस्ट हाउस में थे और हकनवाज एक वीडियो देखते हुए उस पर तबसरा करता जा रहा था। ये वीडियो कैसे बनाई? ये तुमने बनाई वीडियो? अरे उस दिन पता नहीं कैसे मोबाइल खुला रह गया, कैमरा खुद ही बन गई, मैंने जानबूझ के नहीं बनाई। डिलीट करो इसे। हाँ कर दूंगा डिलीट, परेशान मत हो। तो तुम चाहते क्या हो? हम दोनों फंस जाएं? हम नहीं, सिर्फ तुम। क्योंकि तुमने अपने शौहर का गला दबाया है। मैं देखो हकनवाज, ये मुझे दो, मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। हकनवाज इसे डिलीट करो, अभी मैं कह रही हूँ ना, इसे भी डिलीट करो। तुम जैसे कहोगे हम वैसे कर लेंगे। क्या चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए? मैं इसे डिलीट करो। आराम से, इतनी भी क्या जल्दबाजी है, हम बात कर सकते हैं। अजीज फातिमा के आशना ने चुपके से उस मंजर को महफूज कर लिया था जब वो शौहर का गला दबा रही थी। अब वो उसे जमीनों और जायदाद के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। अजीज फातिमा ने उसका भी हल ढूंढ लिया और किराए के कातिलों से मुबैना तौर पर अपने आशना को भी कत्ल करवा दिया। कहानी उस वक्त खुली जब मकतूल के फोन से अजीज फातिमा की वीडियो बरामद हुई जिसमें वो अपने शौहर का गला दबा रही थी। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। ये है वो मनाजिर जो मुलजिमा को पकड़कर थाने लाया गया था। जब पुलिस ने काम किया तो पता चला कि हकनवाज जो है उसकी एक माशूका थी फातिमा नाम की, जिसके साथ मिलकर उसने फातिमा के खामद को 3 साल पहले 2019 में कत्ल किया था। लेकिन उस वक्त हकनवाज ने उस पूरी वारदात की जिसमें कि उस औरत ने अपने खामद का गला दबाकर उसका कत्ल किया, उसके बाद उस पर छपरा गिराया और उसको एक एक्सीडेंट की शक्ल दे दी। और वो वीडियो को इस्तेमाल करके वो फातिमा को ब्लैकमेल करता रहा कि वो अपनी जायदाद, अपनी ज़मीन का हिस्सा उसके नाम कराए। जब उसने ज़्यादा दबाव डाला तो फातिमा ने उसके साथ सेम वही क्राइम किया, पहले उसका कत्ल किया और फिर उसको एक हादसाती शक्ल देने की कोशिश की। अजीज फातिमा ने अपने आशना हकनवाज के साथ मिलकर पहले अपने खामद को कत्ल किया, फिर हकनवाज की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उजलती कातिल के साथ मिलकर हकनवाज को भी कत्ल करा दिया। मोहम्मद नगर में पेश आने वाला ये वाक़या चश्मकुशा भी है और इबरतनाक भी। अपने शौहर की मुबैना कातिला इन दिनों मुकदमात का सामना कर रही है और उसके छोटे छोटे बच्चों को अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उनके साथ उनकी माँ क्या करके गई है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। कराची के खुशहाल इलाके नाजमाबाद नंबर 4 में रिहाइश पजीर मां बेटे को किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया और उनकी लाशें कुएं में फेंक दी। इस लर्ज़ाखेज और घिनौने जुर्म का इंकिशाफ कैसे हुआ, मकतूलीन कौन हैं और पुलिस इतने बड़े वाक़े के बाद क्या कर रही है, तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये है कराची में नाजमाबाद नंबर 4 का इलाका और ये घर जिसे साहिबान का नाम दिया गया है, इसी घर में 37 साल हादी और उनकी मां को कत्ल किया गया था। और ये बहुत दूर की बात नहीं, अभी चंद दिनों पहले का वाकया है। दोनों माँ बेटों की लाशें कुएं में फेंक दी गई थी। क्या इस घर के मकीन वाकई गरीबों और जरूरतमंदों के लिए साहिबान की हैसियत रखते थे? इस सवाल का जवाब शब्बीर को उस वक्त मिला जब इस घर की एक पुरानी मुलाजिमा ने घर के मकीनों के बारे में बताया, जिसकी तमसील कुछ इस तरह है। शब्बीर ने देखा कि एक इंतहाई बुज़बार और बुजुर्ग खातून नमाज के बाद मुसल्ला लपेटते हुए अपनी मुलाजमा को आवाज दे रही थी। मैं हूँ बाजी, आपके लिए चाय बना रही हूँ। अच्छा, तुम ठीक, चलो अच्छी बात है, जल्दी से चाय बना लो, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है। जब तक तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी लूँ ना, मजा नहीं आता। बस अभी बना के लाई। ठीक है। ये हादी कहाँ है?
दिखाई नहीं दे रहा। खातून ने गैलरी से घर के अगली हिस्से में झांका तो वहाँ कई देगें रखी हुई थी और मुलाजिम काम कर रहे थे। फैसल, ये हादी कहाँ है? अम्मा हादी भाई किसी काम से बाहर गए। अरे बेटा, ये सब्जी गोश्त सब यहाँ पड़ा हुआ है, खराब हो जाएगा। और तू यहाँ क्या कर रहा है? अम्मा हादी भाई के गए थे देर से धो दे, तो वही धो रहा हूँ। ऐसा कर, तू पहले ना ये बिरयानी का सामान संभाल कर रख दे। आ जा। जी अच्छा अम्मा, करता हूँ। खातून अभी मुड़ी ही थी कि मुलाजमा चाय लिए खड़ी थी। ये ले बाजी, ये आपकी चाय। चाय तो बहुत मजे की बनाई है। शुक्रिया बाजी। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? शौहर से झगड़ा हुआ? नहीं नहीं बाजी, शौहर से क्यों झगड़ा होगा, शौहर तो मेरे बहुत अच्छे हैं। फिर क्या बात है, माँ को नहीं बताओगी? बस बाजी, घर में राशन खत्म हुआ है और कोई परेशानी नहीं है, बस यही परेशानी है। अच्छा, तो इसमें इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है? अच्छा लाओ, बटवा उठा के दो मेरा। या ये लो, जाके राशन लो। और हाँ, खुद खरीदना जाके राशन, शौहर के हाथ में पैसे नहीं देना। बहुत शुक्रिया बाजी, जो पैसे आप मुझे देंगी ना उनमें काट लीजिएगा। ओफो, माँ बेटी का कभी हिसाब हुआ है क्या? जाओ किचन में जाके काम करो। मुलाजिमा दोबारा बावर्ची खाने की तरफ चली गई तो खातून के शौहर कमरे से निकलकर अपनी बीवी के पास आ गए। कैसी तबीयत है आपकी? अगर आप कहें तो मैं नाश्ता बनवाऊं? हाँ तबीयत तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। नाश्ता में थोड़ी देर बाद कर लूँगा। क्या कह रही थी आपसे? ये बेचारी बहुत परेशान है, इसके घर में राशन नहीं है, तो पहले 5,000 रुपए दे दिए। नहीं भाई, बहुत ज़्यादा है, आप 5,000 रुपये और दे दें। 5,000 से क्या होगा? चलिए ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं 5,000 और दे दूंगी। अब आप जाके जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मैं नाश्ता बनवाती हूँ, दवाई भी तो खानी है ना आपको। पानी आ रहा है? हाँ हाँ, पानी तो आ रहा है। शुक्र अल्लाह का, पानी तो आ रहा है। नाजमाबाद के साहिबान नामी घर में शाइस्ता बेगम अपने 36 साला बेटे हादी के साथ रहती थीं। शौहर का कोविड में इंतकाल हो चुका था, बेटी की शादी कर चुकी थीं और बेटे की मंगनी हो गई थी। बेटा हादी घर पर केटरिंग का काम करता था। घर में कई मुलाजिम थे, घर में गाड़ियां, फर्नीचर, रुपया, पैसा सभी कुछ था। शाइस्ता बेगम अब बेटे की शादी की तैयारी कर रही थी। शब्बीर ने देखा कि घर के बाहर डिलीवरी बॉयज की मोटरसाइकिलें खड़ी हुई थीं। कुछ ऑर्डर का माल ले जा रहे थे और कुछ इंतजार कर रहे थे। हादी कंप्यूटर पर मसरूफ था और ऑनलाइन ऑर्डर के मुताबिक माल भिजवा रहा था। अच्छा नफीस, मुझे ये बता कि ऑर्डर्स का क्या बना? जी भाई, सारे ऑर्डर तैयार हैं। जबरदस्त। ये नया प्रिंट आउट है, इसमें 35 ऑर्डर्स है। ये अपनी निगरानी में पैक करवा के ना बाहर राइडर खड़े हुए थे ताकि वो डिलीवर करना है। ठीक है आदि भाई, बेफिक्र रहिए, मैं अपनी निगरानी में सारे ऑर्डर पैक करवा के उन्हें दे दूंगा। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा अब मैं ऐसा करता हूँ कि अम्मी के पाँव दबाने जाता हूँ। ठीक है, अच्छा तो संभाल लेना ज़्यादा। जी बेफिक्र रहिए। ओके। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही? अरे बेटा, इस उम्र में तो सर्द और गर्म चलता ही रहता है। ये बता कि ऑर्डर कैसे जा रहे हैं? वो मत पूछें, आपकी दुआ से इतना काम है कि संभालना मुश्किल हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बस अब छोड़, रहने दे, मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं होता, दबाने दे। सब समझती हूँ मैं, क्यों इतनी खिदमत कर रहा है। बेटा मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो तुम्हारी शादी हो जाए। अगर तुम्हारा बाप आज जिंदा होता तो। अब्बू की तो बहुत याद आती है अम्मी। काश कोरोना ना होता और ना उनकी जान जाती। अच्छा अम्मी, मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है आपको? नहीं बेटा, घर में तो सब कुछ है। हाँ वो कचरे के शॉपर है ना, वो खत्म हो गए, वो लेते हुए आना। जी बेहतर। अच्छा कुंडी लगाने नीचे लोग काम कर रहे हैं, आना जाना लगाओ। ठीक है। फिर एक दिन पता चला कि खुदा तर्स माँ बेटे को किसी ने कत्ल करके उनका सारा पैसा और गाड़ियां लूट ली थी और दोनों की लाशें घर के कुएं में फेंककर गायब हो गए थे।
14 برس تک اس شریف گھرانے کی خدمت کرنے والی ملازمہ کو جب اپنے محسنوں کے قتل کی خبر ملی تو وہ ان کے گھر پہنچ گئی۔ جمال بھائی تھے، ان کی وائف تھی، ان کا بیٹا اور بیٹی۔ بیٹی کی شادی میرے سامنے ہوئی، آج ماشاءاللہ اس کے 2 بچے ہیں۔ بیٹا تھا، ابھی بیٹے کی ابھی منگنی کری ہے۔ کرونا میں جمال صاحب کا انتقال ہوا تھا، وہ انتقال ہوا تو سمجھ لو ہم لوگ یتیم ہو گئے۔ ہمارا باپ مرا تھا جب ہم تو ہوئے تو ان کے مرنے سے زیادہ ہم لوگ یتیم ہو گئے تھے۔ پولیس نے مقتولہ کی بیٹی کی جانب سے ماں اور بھائی کی پراسرار گمشدگی کی رپورٹ پر کارروائی کی تو گھر میں کام کرنے والے فیصل نامی ملازم کو مشکوک پایا۔ تفتیش کے نتیجے میں پوری واردات سامنے آ گئی۔ ملازم نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر لوٹ مار کا منصوبہ بنایا تھا۔ شبیر نے دیکھا کہ اس دن بنگلے پر فیصل کے علاوہ اور کوئی ملازم نہیں تھا۔ کسی نے فیصل کو فون کیا تو فیصل نے خاموشی سے گیٹ کھول دیا۔ اس کے 2 دوست وحید اور ذیشان آئے ہوئے تھے جو اسی کی طرح مزدور دکھائی دیتے تھے۔ فیصل اپنے دوستوں کو دیگوں کے درمیان لے گیا جہاں وہ لکڑی کے پٹروں پر بیٹھ گئے۔ یار ایک کام کرنا ہے۔ ہاں جانی حکم کر۔ اس گھر میں 2 ہی لوگ رہتے ہیں، ایک ماں اور ایک بیٹا۔ میں تو کہتا ہوں موقع دیکھ کے ان کا کام اتار دیتے ہیں، ان کے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے۔ کام اتار دیتے تو کچھ سمجھا نہیں یار۔ ارے یار وہ دیکھ سامنے کنواں نظر آ رہا ہے، دونوں کو مار کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور جو گاڑیاں دیکھی نا، یہ ساری گاڑیاں ان کی ہیں اور الماریوں میں سونا بھرا ہوا ہے۔ یار یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ ارے یار کوئی رسکی کام نہیں ہے، تم دونوں بس ہمت رکھو، باقی مجھ پہ چھوڑ دو۔ موقع دیکھتے ہی میں تمہیں بتاؤں گا کرنا کیا ہے اور کب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلیں؟ جاؤ، لیکن اس بات کے بارے میں کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوستوں کو رخصت کر کے فیصل کافی دیر تک کنویں میں جھانک کر اس کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر ایک دن منصوبے کے مطابق ملازم فیصل نے بہانے سے اپنے دوست کو گھر بلوا لیا۔ شبیر نے دیکھا کہ ملازم فیصل دیگیں دھوتے دھوتے اچانک گر پڑا اور ہادی کو آواز دینے لگا۔ ہادی بھائی مجھے ہادی اوپر کی منزل میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ملازم کی آواز سن کر گیلری کی طرف لپکا، ماں بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ فیصل کیا ہوا؟ کیا ہوا فیصل؟ میں تجھے ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں۔ نہیں مجھے ہاسپٹل مت لے کے جایا، یہ میرے دوست ذیشان نے نا اس کو کال کر دیں۔ پانی تو پی بیٹا، تو پانی پی، یہ لے۔ اچھا جلدی پہنچو، میں تجھے ہاسپٹل لے جاتا ہوں نا، وہ آئیں گے، دیر سے آئیں گے۔ گیٹ پر بیل ہوئی تو فیصل کے دوستوں کے لیے ہادی نے گیٹ کھول دیا۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر آئے انہوں نے گیٹ بند کیا اور ہادی کو دبوچ لیا۔ چپ کر کے بیٹھ یہاں سے۔ فیصل یہ کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ چپ کر بڑھیا، یہ بتا چابی کہاں رکھی ہے؟ چابی کہاں رکھی ہے جلدی بتا، گولی مار دوں گا تیرے بیٹے کو۔ پتان میں مجھے میرے بیٹا کو تو چھوڑو۔ دوائی دے جلدی دے، جلدی دے۔ اس کو میں بتاتا ہوں، ابھی بہت سن لی لوگ کی باتیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کون؟ مکھلو جلدی، مکھل چلو۔ تینوں نے دونوں ماں بیٹوں کو بے ہوشی کی دوا پلا دی تھی اور انہیں باندھ کر گھر کی تلاشی لینے کے لیے چلے گئے تھے۔ شبیر کو پتا چلا ہے کہ اس روز گھریلو ملازم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دونوں ماں بیٹوں کو گلا دبا کر قتل کر دیا اور لاش کنویں میں پھینک دی۔ پولیس نے اس سارے واقعے کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ کچھ یوں ہے۔ وہ ادھر آئے، انہوں نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے، ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد ان کو نشہ ور ادویات پلا کے ان کے گلے دبا کے اور ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ ایک گاڑی بعد میں انہوں نے کسی کباڑیے کو آئرو بیچی ہے۔ شبیر نے رضاکاروں کو دیکھا جو پولیس کی موجودگی میں گہرے کنویں سے لاشیں نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ہے وہ مناظر، ایک شریف النفس ماں بیٹوں کے قتل کی سفاکانہ واردات کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ واقعہ اتنا دکھ بھرا اور سنگین تھا کہ خود پولیس افسر کا لہجہ بھی بتا رہا تھا کہ وہ کتنے دکھ میں تھا۔ گھر کی اور کرائم سین کی ہم نے تصویریں لے لی ہے
تو انشاءاللہ جو تمام انکریمنیٹنگ ایویڈنسز ہیں اس کو ہم صفحہ مثل پہ لے آئیں گے اور انشاءاللہ دے ول بی گیون دیئر الٹیمیٹ جو پنشمنٹ ہے تھرو دی کورٹ. انویسٹیگیٹ بھی ہم اس کیس کو پراپر کریں گے اور پروسیکیوشن کے لیے ایک اسٹرانگ کیس بھی پریپیئر کریں گے. پولیس افسر نے اس عزم کا اظہار تو کیا ہے کہ وہ قاتلوں کو سزا دلوا کر رہے گا، لیکن شبیر سوچتا ہے لوگ اپنے محسنوں کو بھی نہیں بخشتے. یہ عورت جو مقتولین کی رشتہ دار بھی نہیں تھی بلکہ ملازمہ تھی، بالکل ٹوٹ کر رہ گئی کیونکہ اس کے سر سے شفقت کا سائبان اٹھ چکا تھا. لیکن میں صرف اتنا ہی کہتی ہوں، اگر آپ لوگ میڈیا والے انصاف کرنے والے لوگ اسی کنویں میں اس کو باندھ کے نا، ہاتھ باندھ کے نا اسی کنویں میں ڈالو، اس کو یہ سزا دکھاؤ کہ کس طرح ناجائز کرنے سے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے، بالکل غلط کیا ہے. دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے اسی وقت صرف ایکسپریس نیوز پر. دیکھنا مت بھولیے گا کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. اگر آپ اپنے ارد گرد ہونے والے کسی غیر معمولی واقعے سے شبیر کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو SMS کریں SAB لکھ کر سپیس دیں اور اپنا میسج اپنے شہر اور نام کے ساتھ 247 پر بھیج دیں. فیکس کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 021-3580-3820. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے 5 ایکسپریس وے آف کرنگی روڈ کراچی. ایکسپریس نیوز شبیر تو دیکھے گا.